اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن نے نیلامی اشتہار کے خلاف ایک نئی درخواست دائر کی ہے۔ زین ملک نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز زین ملک کی ضمانت کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے نیلامی اشتہار کے خلاف ایک نئی درخواست دائر کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ جی طاہر، بتائیے گا، درخواست دائر کی گئی ہے، موقف کیا اختیار کیا گیا ہے درخواست میں؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی کے خلاف دائر درخواستوں پر ڈویژن بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن نے نیلامی اشتہار کے خلاف ایک نئی درخواست دائر کی ہے۔ زین ملک نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی۔ وکیل نے یہ بھی کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی زین ملک کی ضمانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔ زین ملک نے پلی بارگین منسوخ کرنے کی درخواست دی جو ابھی بھی زیر التوا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے مزید دلائل دی کہ زین ملک کی قسطیں نہ دینے پر نیب نے پلی بارگین ختم کرنے کا نوٹس دیا۔ بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کا نوٹس غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ فاروق ایچ نائک نے یہ بھی دلائل دی کہ نیب نے پہلے کہا کہ ہم نیلامی کرنا ہی نہیں چاہتے، جو کہ جھوٹ تھا۔ بعد میں نیلامی کا جو نوٹس جاری کیا وہ غیر قانونی تھا۔ پلی بارگین منسوخ ہونے پر نیب کے پاس زین ملک کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے۔ نیب نے زین ملک کو گرفتار کرنا ہے، تاہم کیس میں دوبارہ ملزم بنایا جا سکتا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے یہ بھی دلائل دی کہ بحریہ ٹاؤن اشتہاری ملزم ہے ہی نہیں تو پراپرٹیز کیسے اٹیچ ہو سکتی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے خلاف تو نیب کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ بحریہ ٹاؤن نے ضمانت دی، جب ملزم اشتہاری ہے تو ضامن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے یہ بھی عدالت کو آگاہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر۔